الحمد للہ بنعمت الایمان، الحمد للہ بنعمت الاسلام۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش نے کیا کیا تھا؟ ابو طالب سے مطالبے کیے تھے اور دھمکیاں دی تھی کہ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو کام سے نہیں روکا، دین کے کام سے، تو پھر ہم اس پر دست درازی کریں گے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو جب جیسے قریش نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے ناکام اور مایوس ہو گئے ہیں، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازیاں، تو انہوں نے کیا کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کر رہے تھے اس میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس لیے آپ پر یہ لوگ دست درازی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف بڑے سردار اور ان میں کے جو بڑے ہوتے یا سردار ہوتے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جرأت کرتے تھے، ورنہ چھوٹے اور عام لوگ تو اس کی جرأت نہ کر سکے۔ پھر کیسے یہ لوگ ان میں سے سرداروں میں سے اور بڑے لوگوں میں سے کون تھے جو بدنصیب جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے جو لوگ تھے ان میں سے چند نام میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابو لہب تھا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی۔ تو یہ لوگ تھے جو آپ کے پڑوس تھے، اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف پہنچاتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ گھر کے یعنی بازو کی دیوار پر سے کیا کرتے تھے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہوتے بکری کی بچی دانی اٹھا کر پھینک دیتے، یا پھر بکری کی کوئی گندگی ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ اٹھا کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے وہاں پھینک دیتے۔ اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی ہوتی تو کیا کرتے؟ ہانڈی میں گندگی پھینک دیتے، یعنی آپ کے جو پکوان جس ہانڈی میں ہوتے رہتا تھا اس ہانڈی میں گندگی پھینک دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے کہ لکڑی پر اس گندگی کو اٹھاتے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے بازو میں پھینک دیتے تھے اس گندگی کو، بس اتنا ہی کہتے کہ تم کیسے پڑوس ہو۔ چنانچہ یہ لوگ امیہ بن خلف نامی جو شخص تھا جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا تھا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا تھا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف بھی دھمکیاں دیتا ہوا کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتا تھا، اور کیا کہتا تھا کہ اے محمد، میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک میں کھلاتا ہوں۔ کیا کہتا تھا کہ میں اتنا زیادہ خوراک اس کو کھلاتا ہوں، بہت ہی تگڑا گھوڑا ہے میرا، اس پر سوار ہو کر مجھے جو قتل کروں گا۔ بار بار کہتا، بار بار یہی بات کہتا۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک بار فرمایا، نہیں تو مجھے قتل نہیں کرے گا بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف نے کیا کیا؟ ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ ہڈی جب بوسیدہ ہو جاتی ہے تو جب اسے ٹکڑے کیے جاتے اس کا بورا بن جاتا ہے، تو وہ بورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اس نے پھونکا۔ بہرحال یہ ہر طریقے سے تکلیفیں دیتے، ان تکلیفوں کے پہنچانے میں بڑا ہاتھ جس کا تھا، یعنی بہت زیادہ جو تکلیفیں پہنچاتا تھا وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب یہ تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا، آپ کے در پہ ہو گیا تھا، یعنی آپ کے پیچھے پڑ گیا تھا، یہ بہت زیادہ دشمنی آپ سے کرتا ابو لہب۔ چنانچہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ۔ یہ دونوں بیٹوں کے لیے اس کی بیوی جو ام جمیل تھی
وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہلے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور بہت زیادہ آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، لیکن جیسے آپ اسلام کا پرچار شروع کیے، تبلیغ اسلام شروع کیے، تو وہاں سے وہ لوگ دشمن ہوئے۔ تو پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت یہ جمیل آپ کے گھر آئی اور اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور کلثوم، ان 2 بیٹیوں کو بیاہ کر لے گئی۔ چنانچہ ابو لہب کی دونوں بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، تو اس نے کیا کیا، یعنی دشمنی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ تم فوری نبی کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دو، اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میرا اور تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ تو اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ چلو انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ان دونوں نے ان 2 لڑکیوں کو طلاق دے دی، اور کیا کیا اس نے کہ دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر کوستے ہوئے بددعا دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، یعنی دروازہ پر لا کر چھوڑ دی، اور کہا کہ تمہارا باپ مجھے گالی دیتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالی نہیں دی تھی، لیکن یہ بھڑک کر ایسا کہتی اور کہتی کہ یہ تمہارا باپ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، لو میں تمہیں گمراہ قرار دیتی ہوں۔ اور وہ کیا کی، لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لا کر بٹھا دیا۔ تو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، یعنی جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے بھی گزرے، لیکن اسلام پر عمل کرنا نہیں چھوڑے، اور برابر اسلام پر نہ صرف عمل کرتے بلکہ لوگوں کو بھی دعوت دیتے۔ اور یہ جمیل تو اس قدر آگے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دشمنی میں، کہ اس نے کیا کیا کہ جب جیسے ہی سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تھی، تو جیسے اس کو پتہ چلا تو وہ کیا کی، ہتھیلی میں اپنے پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ کس کی آنکھوں پر؟ جمیل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری حجو کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، واللہ اگر اسے میں پا جاؤں تو یہی پتھر اس کے منہ پر ماروں، نعوذ باللہ۔ اور یہی کہتی رہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، اور جب وہ 2-3 مرتبہ یہ بات کہی اور وہاں سے چلی گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، جب وہ اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں، تو اللہ پاک بھی ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جیسے اس نے لا کر یعنی بڑی ہی بے مروتی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لا کر دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اب جاؤ دیکھیں گے تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کیا کہ ان کو اتنے پیارے شوہر ملے، چاہنے والے اور بہت ہی دولت مند اور معزز گھرانے کے اشخاص سے، یعنی شخص سے ان کا نکاح ہوا، دونوں بیٹیوں کا۔ تو سبحان اللہ، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جو دشمنوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اپنی اس دعا کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اے اللہ ہم تجھے ہی ان کے مقابلے میں کرتے ہیں. اللہم اے اللہ انا بے شک ہم نجعلک آپ کو بناتے ہیں فی نحورہم ان کے مقابلے میں، ونعوذ بک من شرورہم اور اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں من شرورہم ان کی شرارتوں سے. آمین یا رب. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.